بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي، ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. اچھا جی، کل لوح محفوظ پہ بات کر رہے تھے. چنانچہ یہ لوح محفوظ ہی وہ کل ہے جس میں علم کے غیر متعین امکانات ایک حقیقت حاضرہ کی طرف شروع سے ہی موجود ہیں. یعنی علم کے امکانات کا کیا مطلب ہے؟ جو زمانے مسلسل میں اپنا اظہار متناہی تصورات کے ایسے تواتر کی شکل میں کریں جن کو دیکھتے ہوئے اندازہ ہو جاتا ہے کہ سب کسی ایسی وحدت میں ضم ہو جائیں گے جو ابتدا ہی سے ان میں مضمر ہے. تو جیسا کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، اس کو ایک پڑھنے کا طریقہ تو وہی ہے کہ وہ کل جو ہے اپنا اظہار کر رہا ہے، لیکن جو اظہار ہے وہ متناہی تصورات کے تواتر کی شکل میں. لیکن وہ کل ہے کیا؟ اور اب تک جو ہم نے دیکھا وہ یہی نظر آ رہا ہے کہ وہ کل جو ہے ایک ہستی ہے. ایسا لگتا ہے جیسے ہیگل کا کل ہے. لیکن اب وہ اس کو لوح محفوظ میں تو اللہ تعالیٰ کے لوح محفوظ کی وہ اس طرح کی تشریح کر رہے ہیں کہ لوح محفوظ جو ہے وہ خود ہیگل کی جو روح کائنات ہے اس کی ایک تصویر نظر آتا ہے. لیکن یہ کہ اور یہاں جو ہے کبھی وہ علم کا کم از کم ترجمے میں تو کبھی فکر کی اصطلاح استعمال کر رہے ہیں، کبھی علم کی، اور اصل میں بھی ایسا ہی ہے. This larger whole is to use a Quranic metaphor. یہ میٹافور ہے، یعنی ایک تمثیل ہے ان کے نزدیک، وہ حقیقت نہیں ہے. A kind of حقیقت ہے، مطلب یہ ہے کہ حقیقت کی literal تعبیر نہیں ہے. The larger whole is, to use a Quranic metaphor, is a kind of preserved tablet which holds up the entire undetermined possibilities of knowledge. تو علم کے امکانات ہیں اس لوح محفوظ میں، علم کے امکانات ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ علم کا تعلق تو یعنی علم کے امکانات ہیں وہ ہم پر کائنات میں وہ امکانات جو ہیں، علم کے امکانات جو ہیں کائنات میں مسلسل جو ہیں ریئلائز ہو رہے ہیں. یہ مطلب یہ ہے کہ
علم کے امکانات جو ہیں وہ اپنی حقیقی شکل اختیار کر رہے ہیں، امکان سے جو ہے وہ حقیقت بن رہے ہیں۔ کیونکہ پہلے وہ فکر کا استعمال کر رہے تھے، فکر، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فکر جو ہے ایک خود فکر جو ہے حقیقت ہے، اور یہ فکر کلی ہے، فکر کلی جو ہے کائنات میں اپنا اظہار کر رہی ہے۔ ان امکانات جو اس میں مضمر ہیں ان کو حقیقت کا جامع پہنا رہی ہے، اور یہی تاریخ کا سفر ہے۔ لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے علم کے امکانات ہیں، تو علم جو ہے اس کا تعلق عالم سے ہے، فکر کا بھی تعلق عالم سے ہے، لیکن یہ کہ فلسفیوں نے کہا ہے کہ فکر مطلب یہ ہے کہ جیسے افلاطون وغیرہ، فکر خود ایک حقیقت ہے، لیکن علم کے لیے عالم چاہیے، معلوم چاہیے۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہاں علم کا جو لفظ استعمال کیا وہ فکر ہی کے معنی میں استعمال کیا۔ چنانچہ لوح محفوظ ہی وہ کل ہے جس میں علم کے غیر متعین امکانات ایک حقیقت حاضرہ کی طرح موجود ہیں، جو زمانے مسلم میں اپنا اظہار متناہی تصورات کے ایسے تواتر کی شکل میں کر رہے ہیں جس کو دیکھتے ہوئے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سب تصور کسی وحدت میں ضم ہو جائیں گے جو ابتدا ہی سے ان میں مضمر ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا، مطلب اس کا لوح محفوظ سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ لوح محفوظ جو ہے خدا تعالیٰ کے جو پلان ہے، among other things، اس کی جو تقدیر ہے، اس کی امین ہے۔ دراصل علم کی حرکت میں لاکھ متناہی کی یہی موجودگی ہے جس نے متناہی فکر کو ممکن بنایا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ متناہی کا کیا مطلب ہے، لامتناہی کا کیا مطلب ہے یہاں۔ یعنی علم کی حرکت میں، علم ایک حرکت ہے، یعنی مطلب یہ حرکت کیا، کس چیز کی ہے؟ جاننے والا جو ہے معلوم، یہ حرکت ہے معلوم کو جاننے کی۔ تو یہ معلوم جو ہے یہ کل ہے، یعنی کائنات بحیثیت کائنات کی حقیقت مثلا۔ لیکن یہ ہے کہ علامہ اقبال کہتے ہیں تو جو متناہی کی وہ بات کر رہے ہیں اس سے مراد جز ہے، اور لامتناہی سے مراد یہاں کل ہے۔ تو یعنی جب میں یہ معلوم جاننا چاہتا ہوں کہ پتا کیا ہے مثلا، تو اس جاننے کی جو حرکت ہے اس میں درخت کی طرف جو کل ہے، اس یہاں جو کل ہے، تو آپ کہہ لیں کہ درخت یہاں لامتناہی ہے یا کل ہے، تو پتے کو جاننے کی جو حرکت ہے اس میں ایک لحاظ سے درخت جو ہے موجود ہے پہلے سے، اور اسی کی موجودگی کی وجہ سے جو ہے پتے کے علم جو ہے وہ ممکن ہوا ہے۔ تو درخت سے الگ جو ہے پتے کے علم کا وجود نہیں۔ تو میرا خیال ہے یعنی یہ بات تو درست معلوم ہوتی ہے کسی نہ کسی لحاظ سے۔ تو اسی کو اگر پورے اس میں کہہ لیں کہ کائنات کے کسی بھی جزء کا علم جو ہے
کائنات کے کل علم کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور اس کل کی وجہ سے جو ہے وہ ممکن ہوتا ہے. تو یہ بات تو ایک لحاظ سے صحیح ہے، لیکن اس میں جو بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جز اور کل جو ہے یہ خود تصورات ہیں، کیونکہ میرے جزوی علم میں جو کل مضمر ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ حقیقت ہو، وہ سچائی ہو، کیونکہ مطلب یہ ہے کہ تصورات جو ہیں، جزوی تصورات بھی جو ہے ایک کل کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ایک نظام کی طرف اشارہ کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کل جو ہے وہ حقیقت ہے. تو یہ ایک اہم چیز ہے، اور اس کا تعلق تصورات سے، اس کا تعلق حقیقت سے لازماً نہیں ہے. تصورات اور حقیقت میں ایک برج، یہ ایک گلف جس کو کہتے ہیں، خلیج جو ہے وہ ہمیشہ قائم رہتی ہے. اور یہی جو ہے امام غزالی نے فرمایا. تو اگر علامہ اقبال کی یہاں اس بات کو مان بھی لی جائے، اس کی ہیگلی بات کو، تو اس سے امام غزالی کے نقطے کی تردید نہیں ہوتی. کانٹ اور غزالی دونوں اس حقیقت سے بے خبر ہے کہ علم کے ہر عمل میں فکر اپنی متناہیت سے تجاوز کر جاتی ہے. یعنی فکر اپنی متناہیت سے تجاوز کر جاتی ہے، لیکن وہ متناہیت ہمیشہ نسبی ہوتی ہے اور نسبی متناہیت خود متناہی ہوتی ہے. تو اس سے جو ہے وہ یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ حرکت سے مطلب ہے ذہن کی وہ حرکت جس سے علم تعبیر کیا جائے، جس میں مختلف تصورات کی طرف بڑھتے ہوئے رہنا ناگزیر ہے. یہ میں نے ایک حرکت پر عمل جس میں ہم لہجہ بلہجہ ارتقاء ضروری نہیں ہے، آگے بڑھتے ہیں، ضروری نہیں ہے آگے بڑھتے ہیں پیچھے بڑھتے ہیں. اس میں یہ اس کا کیا ثبوت ہے کہ جو ہم حاصل کر رہے ہیں وہ ایک ہی خط میں جا رہا ہے. بعض حرکت جو ہے وہ مطلوب تک پہنچتی ہے، پھر پیچھے آتی ہے، ادھر سیدھے جاتی ہے، الٹے ہاتھ پہ جاتی ہے. لیکن یہ تصور کے بعد دوسرے تصور کی طرف بڑھنا جب ہی ممکن ہے کہ لامتناہی کا وجود اس کے اندر شامل رہے. کل کا وجود، تو مطلب یہ ہے کہ کل کا وجود، لامتناہی غلط لفظ ہے، کیونکہ کل جو ہے اس کو لامتناہی سمجھ لیں، جس کے جو کل ایک جز کے تناظر میں جو چیز کل ہو، وہ کسی اور، وہ کل خود کسی اور بالائی کل کے مقابلے میں ہے جز ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ جو بھی ہم سوچتے ہیں اس سے باہر بھی چیزیں ہیں. تو یہ تو خود ہمارے فکر کی تحدید ثابت کرتی ہے، نہ کہ کوئی دوسری چیز. اور اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو کل ہماری فکر جو ہے فرض کر رہی ہے وہ کل جو ہے لامتناہی ہے، ان معنوں میں کہ اس کے بعد کوئی وہ خود جز نہیں ہے کسی کل کا مسئلہ. لیکن یہ ایک تصور کے بعد دوسری طرف بڑھنا ہی ممکن جب ہی ممکن ہے کہ لامتناہی کا وجود اس کے اندر سے یوں وہ ایک نظام کی صورت میں معلوم سے نامعلوم کی طرف پڑے گا. اچھا جی، اچھا یہاں رکتے ہیں. میرے خیال میں اس میں کچھ ایسی چیزیں سمجھ میں آئیں جو پہلے واضح نہیں تھیں، تو انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. رحمتک یا رحمن. آمین آمین.